بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ابلیس پارٹ 3۔ مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نہیں جانتی مگر میرا حساب شروع ہو چکا تھا۔ کوئی میرے اندر بار بار مجھ سے پوچھتا رہا تھا کہ کہاں ہے تمہارا مددگار مجازی خدا؟ پکارو رضا حیات کو، وہ آئے اور تمہیں اس اذیت سے نکالے جس میں فلزا کے اعتراف نے تمہیں دھکیل دیا ہے۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی مگر وہ چہرے جو ہر مصیبت کی گھڑی میں میرا مشکل کشا بن کر سامنے آتا تھا آج مجھ سے گم ہو چکا تھا۔ میرا عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ میرا قصور نہیں تھا، انہوں نے مجھے مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ تعلق مذہب اور معاشرے کی پابندیوں سے ماورا ہے۔ وہ درخت سے ٹیک لگایا آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مطمئن کیا اور میں مطمئن ہوگی۔ تم جانتی ہو وہ لفظوں کے ساحر ہیں، ان کو انکار کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں ویران نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فلزا کا چہرہ بیماری کی حد تک زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں تلے ہلکے اور گالوں پر گڑے پڑ گئے تھے۔ وہ اتنی کمزور اور اجڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر پہلی نظر میں بتایا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ لاش بن چکی ہے۔ حلیمہ میں انہیں کہتی ہوں کہ مجھ سے شادی کر لیں مگر وہ نہیں کرتے۔ وہ ہر دفعہ شادی کی بات ٹال دیتے ہیں، وہ بات ادھر ادھر گھما دیتے ہیں۔ کیا وہ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ شاید نہیں۔ ایک پرفیکٹ فیملی کے ہوتے ہوئے کیوں یہ رسک لیں گے جبکہ انہیں بغیر شادی کے بھی سب مل رہا ہے؟ حلیمہ، اس نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ جب سے میری رپورٹس آئی ہیں میں ان سے نہیں ملی، بس فون پر ہی زور دیتی ہوں شادی پر، اور اب تم ان سے ملو گی بھی نہیں۔ سنا تم نے؟ میرے سختی پر سے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند روز اور گزرے اور اس نے اپنی خالہ کا گھر چھوڑ دیا اور میرے گھر آ کر رہنے لگی۔ اماں کو اعتراض ہوا مگر میں نے انہیں منا لیا کہ شوہر نے طلاق دے دیا، وہ بیچاری کدھر جائے۔ اور جب میری اماں کو زبان علم ہوا کہ ماموں کو کرائے کی رقم دینے والی فلزا ہی تھی تو ان کے سارے اعتراض اور شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ میرا ہیرا ٹوٹ چکا تھا اور میں پر امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ کبھی جڑ بھی پائے گا یا نہیں۔ زر چہرہ نڈھال وجود لیے یا تو بستر پر پڑی خلاؤں میں گھرتی رہتی یا پھر بے آواز آنسوؤں سے روتی رہتی۔ زندگی فلزا کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ رضا بھی اس کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کی آواز سننے کو تڑپ گئی تھی، مار رہی تھی مگر وہ بہت مصروف تھے۔ آج کل وہ ایک مائگریشن کروا کے آنے والی لڑکی ردا قاسم کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، مگر اتنے نیک شریف اور پارسا پروفیسر کے ساتھ ظاہر ہے ردا قاسم صرف اس لیے دیکھی جاتی تھی کیونکہ وہ اسے آنے والی ڈیبیٹ کمپٹیشن کی تیاری کروا رہے تھے، اور اسی لیے اکثر جب ردا ان کے آفس میں ہوتی تو دروازہ اندر سے لاکڈ ملتا تھا۔ میں جانتی ہوں لڑکیوں کو اپنے آفس میں گھیر کر کیا کرتے تھے۔ فلزا درد سے رو پڑی تھی۔ میں سب جانتی ہوں مگر میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ یوں ہی بلکتی رہی اور میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن بہت اچھا پڑھاتے ہیں، پلیز ہمیں بھی سنائیے۔ ردا قاسم ہمیشہ کی طرح چہک رہی تھی اور رضا جو کتاب کھول کر لیکچر شروع کرنے ہی والے تھے ذرا سا جھیمپ کے۔ اب ایسی بھی بات نہیں، پلیز سر، پلیز پروفیسر سنا دینا۔ سر رضا پلیز۔ بہت ساری منت بھری آوازیں گونجیں اور لڑکیوں نے دوپٹوں سے سر ڈھکنا شروع کر دیا تو وہ گہری سانس لے کر مائک کے قریب ہوئے۔ میں بنا پلک جھپکے ویران نگاہوں سے ان کا ہینڈسم چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی ملال، کوئی شرمندگی، کوئی احساس گناہ، کیا کچھ بھی تھا ادھر؟ وہ ذرا سے کھنکار کر تسمیہ پڑھنے لگے۔ ان کی خوبصورت آواز کا سحر پورے ماحول پر چھانے لگا۔ بہت سی لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر شخص اس سما میں بندھ گیا تھا سوائے میرے، اور میں بہت غور سے ان کا چہرہ گھور رہی تھی۔ کہیں کوئی احساس گناہ رقم تھا یا نہیں، یا کیا واقعی انسان کے اعمال اس کی پیشانی پر نہیں لکھے جاتے؟ وہ اتنے پرسکون، نیک اور پارسا لگ رہے تھے جتنے پہلے لگتے تھے۔ یہی فرق ہے سحر اور معجزے میں۔ سحر صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور میری آنکھیں اب دھوکے کی عادی ہو چکی تھیں۔ فلزا الجھ کر میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ میری منتوں ترلوں کے باوجود مجھ سے شادی پہ راضی نہیں ہو تو اس طرح سے کیسے ہوں گے؟ تم کوشش تو کرو، تم خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ کبھی جا کر تم ان کی بیوی کو سب کچھ بتا دو گی۔ میں تو غصے میں کہتی تھی بھلا ان کی بیوی میرا یقین کیوں کرے گی؟ وہ میری تجویز پر حیران تھی۔ ان کی بیوی تمہارا یقین کیوں نہیں کرے گی؟ یہ شک بھی رضا نے ڈالا ہے تمہارے ذہن میں؟ تم پر اعتماد ہو کر ان سے بات کرو، اس دھمکی پر ضرور ڈریں گے۔ اسے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر میں اسے سمجھانے لگی۔ بہت دیر بعد اسے میری بات سمجھ میں آئی۔ تمہارے نمبر سے کال اٹینڈ نہیں کر رہے تو تم میرے PTCL سے کال کر لو۔ فون کا ریسیور کریڈل سے اٹھا کے میں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے الجھتا چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں برآمدے میں تنہا بیٹھی تھی، سامنے میز پر ایکسٹینشن دھرا تھا۔
چند لمحے میں سوچتی رہی، پھر آہستگی سے ریسیور اٹھا لیا۔ میرے اندر موجود رضا حیات کی محبت میں ڈوبی لڑکی مسلسل فلزا کو جھوٹ کہہ رہی تھی۔ شک کے باعث مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سماعت ان کی گفتگو کی طرف لگا دی۔ غیر اخلاقی حرکت تو تھی، مگر شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہے تھے، کس نمبر سے کال کر رہی ہو فلزا؟ حلیمہ کے لینڈ لائن سے، میں آج کل اس کے پاس رہنے لگی ہوں۔ وہ چند ثانیہ کو خاموش ہو گئے۔ رضا مجھ سے شادی کر لیں ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ تم برباد ہو چکی ہو فلزا، میں نے دل میں سوچا تھا۔ فلزا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ مجھ سے شادی کر لیں، وہ میری ہدایت کے مطابق کہہ رہی تھی۔ ساری زندگی پڑی ہے شادی کے لیے، ابھی کوئی اور بات کرو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو میں آپ کی وائف کو سب کچھ بتا دوں گی، یہ بھی کہ میں آپ کے بچے کی۔ تم ایسا نہیں کرو گی، وہ تیزی سے بولے۔ پھر مجھ سے شادی کر لیں، وہ اصرار کر رہی تھی۔ رضا چاند نے میں کچھ سوچتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، تم نے حلیمہ کو تو نہیں کچھ بتایا؟ بے فکر رہے، آپ کے اس ڈارک سیکرٹ سے کوئی واقف نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ ٹھیک ہے، ہم کل شادی کر رہے ہیں، کل رات 8 بجے تم بلو ایریا پہنچ جاؤ، وہاں مرسیڈیز بینز کے شو روم کے سامنے سڑک کے کنارے کھڑی ہو جانا، میں تمہیں وہیں سے پک کر لوں گا۔ وہاں سے ہم میرے دوست کے گھر چلیں گے جہاں نکاح ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی، وہ گنگ سی ہوگی۔ لیکن اگر تم نے حلیمہ سمیت کسی کو بھی بتایا کہ کل رات تم مجھ سے ملنے آؤ گی تو شادی تو چھوڑو، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے آہستہ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ 10 منٹ بعد جب میں واپس کمرے میں آئی تو فلزا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کر لے گا؟ کب؟ کچھ دن تک۔ وہ مسکرا کر ٹال گئی اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ آج بھی رضا حیات کی داسی تھی، ان کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے والی، ان کے فرمان کے مطابق مجھ سے جھوٹ بولنے والی۔ مجھے خالہ کی طرف چھوڑ دینا، میرے پیرنٹس آ رہے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اگلی شام جب میں نے اسے دانستہ بتایا کہ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں تو وہ فوراً بولی، پھر تیار ہونے لگی۔ ہلکے گلابی رنگ کے شلوار قمیض کے اوپر اس نے گلابی شفون کا دوپٹہ پھیلا کر لے لیا تھا۔ بال کھول کر دائیں شانے پر آگے کو ڈالے اور آنکھوں کو کاجل سے دہکایا، کانوں میں ننھے ننھے ٹاپس پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی میں سے اس کی خالہ کے گھر کے قریب مارکیٹ میں چھوڑا۔ تم جاؤ، میں آگے خود چلی جاؤں گی، وہ اتر کر بولی تو میں نے ساری ہلایا۔ پھر میری ہدایت کے مطابق ٹیکسی والا ایک راؤنڈ لے کر واپس ادھر آیا تو فلزا دور ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے 500 کا نوٹ نکال کے ٹیکسی والے کی طرف بڑھایا۔ اس لڑکی کا پیچھا کرو، یہ بلو ایریا جا رہی ہے۔ کافی فاصلے سے اس کے تعاقب کے بعد میں فریسکو بیکری کے سامنے کھڑی تھی جہاں میں تھی اور وہاں اندھیرا تھا۔ فلزا مجھ سے دور مرسیڈیز بینز کے شو روم کے سامنے منتظر کھڑی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی مگر میں اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 8:01 تھا اور تبھی میں نے دور سے آتی کار کی ہیڈ لائٹس دیکھی۔ وہ کار مخالف سمت سے بہت تیزی سے آ رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس آخری حد تک روشن تھی، اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ فلزا، میرے لب پھڑپھڑائے، بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ تیز رفتار کار زن سے فلزا کے قریب آئے۔ فلزا اور میں نے ایک ساتھ ڈرائیور کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ چہرہ دیکھ کے فلزا کی آنکھوں کی جوت جل اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار چند قدم آگے سڑک پر آئی۔ نہیں فلزا، میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ فلزا اسی طرح سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ تیز رفتار کار تقریباً اڑتی ہوئی عین سامنے اور فلزا کو ایک زوردار ٹکر مار کر آگے بڑھ گئی۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ فلزا لہرا کر نیچے گری۔ میں نے چلاتے ہوئے بھاگنا چاہا مگر بے ساکھی گر گئی۔ میں خود اوندے منہ زمین پر جا گری۔ دور فلزا خون میں لت پت گری وحشیانہ انداز میں چلا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ بمشکل اپنی بیساکھی سنبھال کر میں لنگڑاتے ہوئے اس تک پہنچ پائی۔ لوگوں کے ہجوم میں سے بدقت راستہ بنا کر میں نے دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی، اس کے بے دم وجود خود میں نہایا تھا اور اس کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ ٹکر لگنے سے زیادہ شاید اس آخری لمحے رضا حیات کے چہرے پر چھائی صفاقی کو دیکھ کر بے یقین ہوئی تھی۔ دور ایمبولینس کا سائرن بجنے لگا مگر میں جانتی تھی کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ میرا ہیرا چکنا چور ہو چکا تھا۔ فلزا مر گئی اور اپنے پیچھے بہت سے آنسو چھوڑ گئی۔ رضا حیات کو اس کی موت کا کلاس میں پتہ چلا تھا۔ وہ بے حد حیران اور ششدر رہ گئے تھے۔ انہوں نے وہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ایک رکعت آمیز دعا کروائی۔ آخر میں ان کی اپنی آنکھیں بھیگ کی۔ پھر فلزا کی موت کے تیسرے روز انہوں نے فلزا کی یاد میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں فلزا کی ایک خوبصورت تصویر پیچھے اسٹیج پر آویزاں کیا گئی اور فلزا کے تمام جاننے والے نے اس کے متعلق تاثرات بیان کیے۔ جب مجھے بلایا گیا تو میں نے ایک ویران نگاہ سر پر ڈال کر بس اتنا کہا،
فلزا وہ ہیرا تھی جسے جوہری تراش نہ سکا۔ جوہری نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ہیرا سب سے سخت کوئلہ ہوتا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جوڑ نہیں سکتا، وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چند روز گزرے تھے کہ میں نے سنا رضا حیات نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا۔ وہ سندھ چلے گئے تھے اور اپنے پیچھے اپنے چاہنے والوں کو اداس چھوڑ گئے۔ میں نہ کبھی پولیس اسٹیشن گئی، نہ کبھی اس ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ فلزا کے قاتل کو زیادہ سے زیادہ پھانسی مل جاتی، ایسے تو اگلے جہان اپنے گناہ سے بری ہو جاتے۔ میں نے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ قتل ان کا نامہ مال کا واحد گناہ نہیں تھا، سو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے اور انہیں شک کا فائدہ کبھی نہ دے۔ یہ دنیا ابلیسوں کے لیے سزا کی جگہ نہیں ہے۔ کلاس میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ سب دم بخود سحر زدہ سے سر ہاشم افندی کو سن رہے تھے۔ وہ ہمارے سائیکالوجی کے نئے پروفیسر تھے، ہینڈسم، اسمارٹ، ڈیسنٹ، حاضر جواب اور مہربان۔ وہ سب کچھ تھے۔ کوئی منتر تھا ان کے پاس کہ چند ہی دنوں میں ساری کلاس ان کی طرف کھینچی چلی آتی تھی، ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ کتنے اچھے ہیں نا سر افندی۔ کلاس کے بعد جب میں اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی تو میری کلاس فیلو فاطمہ یوسف نے آہ بھر کر کہا، ہوں گے؟ میں نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتے ہوئے سرسری سے کہا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں حلیمہ، اتنے نیک اور مہربان۔ جانتی ہوں ان کا تعلق علماء کے خاندان سے، بلکہ بر صغیر میں اسلام کو متعارف ان کے پرکھوں نہیں کروایا تھا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا فاطمہ، مجھے یہ سب مت بتاؤ۔ انسان وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ نے خفگی سے مجھے دیکھا۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ ہاں، سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، مگر یہ فارمولہ سب پر ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ جو محرم ہے وہ مرد آپ کے لیے اچھا ہے، اور جو محرم نہیں ہے وہ چاہے آپ کو جس رشتے سے بھی پکارے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو محرم نہیں، اسے تنہائی میں ملنے کی اجازت میرے رب نے نہیں دی، چاہے وہ تنہائی ٹیلی فونک گفتگو ہو یا کسی پروفیسر کے آفس میں جا کر اس سے ملنے کی حد تک۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے فاطمہ، مگر فارمولہ سب پر ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میں پلٹ گئی۔ میری بیساکھی کی ٹک ٹک خالی کلاس روم میں گونجنے لگی۔ میں لنگڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ پیچھے بینچ پر بیٹھی فاطمہ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر شاید آپ کو آ گئی ہو۔ مجھے قدرت کا یہ اصول اس وقت سمجھ آیا جب میں فلزا کو کھو چکی تھی۔ ہاں، میرا مددگار مجازی خدا رضا حیات تھا، جس کے خیال نہیں مجھے باندھ رکھا تھا، مجھے اللہ سے دور کر دیا تھا۔ میں نے سونے کے بچڑے کو توڑ کر جلا کر نیل کے پانیوں میں بہا دیا، اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بھی کوئی ایسا جھوٹا خدا ہے جس نے آپ کو باندھ رکھا اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا؟ اگر ہے تو اسے ابھی توڑ ڈالیں۔ نصیحت پھر بعد میں آپ کے پاس نہیں آئے گی، بعد میں صرف عذاب آتا ہے۔